یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ دوستوں، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ایک ایسے شخصیت کے نام پہ ہم لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جس کا کنٹریبیوشن، جس نے کسی ایک سیگمنٹ، سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ کو نہیں، پورے ہندوستان نہیں، بلکہ جب میں علی گڑھ یونیورسٹی میں تھا تو میں وہاں دیکھتا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر طالب علم طلبا وہاں آتے ہیں، تو یہ احسان ان کا ہندوستان کی سرزمین تک محدود نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پر یہ ان کے جو کاوش ہیں اور ان کا احسان ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، سر سید کسی شخصیت کا نام نہیں، آج سر سید ایک نظریے کا نام جو علم کی اہمیت، علم کی افادیت، علم کے فروغ، علم کے ارتقاء کے سلسلے میں سوچتا ہے اور ہمارے دل میں ایک جذبہ بیدار پیدا کرتا ہے۔ میں اسی لیے ان تمام دوستوں کا اور اپنے علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا ہے، اور حالانکہ ہر سال یوم سر سید پہ ایک وہاں پہ پروگرام ہوتا ہے، تقریب ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے خطے خطے میں یہ پروگرام ہو، اور سر سید جو مشعل راہ ہے، جو ایک تحریک کا نام ہے، وہ ایک ایسا تحریک جو کسی خاص سیگمنٹ کے لیے نہیں تھا، کسی تحریک ہندوستان کی تاریخ میں، پورے ہندوستان کی تاریخ تحریکوں سے بھری ہوئی، لیکن سر سید کی جو تحریک تھی وہ ایک ایسے چیز کے لیے تحریک تھی کہ تمام چیزوں کا وہ مرکز ہوا کرتی ہے، علم۔ دوستوں، علم کی کتنی اہمیت ہے، اس کے لیے بہت طویل وقت کی ضرورت ہے۔ علم حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سب آپ پیش نظر ہیں اور قبلہ تشریف فرما ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو یقیناً مٹی اور آگ کے بنے تھے اور فرشتے وہاں پر تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوقیت حاصل ہوئی وہ علم کے بنا پہ ہوئی، وہ علم کے بنا پہ، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھی، تو علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جسے شیطان کہتا تھا کہ وہ کمتر ہے، خاک ہے، آگ ہے، پانی ہے، اور میں تو آگ کا بنا ہوں اور مٹی کا بنا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین چیز کیا تھی؟ وہ ایک شے تھی، علم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھی اور تمام فرشتوں پر ان کو فوقیت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، علم اور دولت میں فرق ہے، کہ دولت، اگر زیادہ وقت ہو جائے تو آپ، علم اور دولت میں فرق یہ ہے کہ دولت کی محافظت تم کو کرنی ہوتی اور علم وہ شے ہے جو تمہاری محافظت کرتی۔ تو علم کتنی اہمیت ہے، اور کیا کہنا اس عظیم شخصیت کا، جتنی بھی تعریفیں کی جائیں، ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کی جائیں وہ کم ہے کہ، اور آج کی تاریخ میں میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سر سید ڈے ہندوستان کے خطے خطے میں منانی چاہیے، نہ صرف، اور سر سید ڈے منانے سے سر سید کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ جو ہندوستان میں آج الگ الگ مختلف طرح کے نظریات ہیں اور جس میں علم کے بارے میں بہت کم توجہ دی جاتی ہے، تو علم کو فروغ، علم کے ارتقاء کے لیے ایک مثال ہے، اور مثال ان کے لیے ہے کہ ہم بہت سارے جو مخالف ہوائیں ہوتی ہیں، ہماری مخالفت ہوتی ہیں، جو ایڈورس سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، سچویشنز ہوتے ہیں، ہمارے دل میں نیک ارادے ہوتے ہیں، عزائم ہوتے ہیں، پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے مخالف ہوائیں ہمارے خلاف ہوتی ہیں، بہت ایڈورس سچویشن ہوتے ہیں، ہمارے خلاف پرتیکول پریستھتیاں ہوتی ہیں، اور ہم ہتوتساہت ہو جاتے ہیں، ڈسکریج ہو جاتے ہیں، حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ لیکن سر سید ابھی میں سن رہا تھا اور آپ حضرات واقف ہیں کہ نہ جانے کتنے طرح کے ان پہ تنقید ہوئے، ان پہ الزام لگائے گئے، کفر کے فتوے لگائے، ایک مسلمان پہ کفر کا فتوا لگایا جائے، اس سے بڑی سزا ہوتی ہے؟ تو اتنے بڑے مخالف حالات کے بعد بھی سر سید کے عزائم میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور سواد قدم استقامت کا ثبوت دیا، اور آج اسی عزم، اسی ارادے، اسی حوصلے، اسی دور اندیشی اور علم محبتی نے آج پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ یہ وہ انقلاب ہے جو جہالت کے اندھیرے سے علم کی روشنی کی طرف ہمیں آپ کو لے جا رہا ہے۔ بالخصوص ہم لوگ سچ مانیے تو تھوڑے سے بد نصیب ہیں۔ میں علی گڑھ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، 92 میں میں نے چھوڑا ہے۔ جتنی سہولتیں فراہم ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، شاید جتنا اس سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے استفادہ، ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور حاصل کرنے کی ضرورت ہے دوستوں۔
ابھی بہت خوشی ہوئی ہمارے، میں مبارکباد دے رہا ہوں اس من سے، اور تمام دوستوں کو جو علی گڑھ خالی ہاتھ جاتے ہیں اور اپنے دامن اپنے فکر علم سے بھر کے اور جیب پیسوں سے بھر کے، بھی بہت اچھا مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ علم کے ساتھ ساتھ دولت بھی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اس سے پہلے ہمارے ساتھی نے کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ گیا تھا اور شاید میں علی گڑھ نہیں جاتا تو جو آج مجھے ملی ہے جو چیزیں وہ نہیں ملتی۔ یقیناً دوستوں، تو آج کے دن میں بھی میں یہ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے، بہت خوشی ہے کہ چند لوگ ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کو اور آپ مزید بتدریج اس کو جاری رکھیں، اور جہاں بھی جیسے بھی ہم جیسوں سے اس نیک راہ میں جہاں بھی خدمت کا موقع ہم کو ملے گا ہمارے لیے خوشی ہوگی، چونکہ اس نظریے کو جو علم کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے بہت ضروری ہے۔ اگر دنیا میں علم ہو جائے تو تمام جتنے بھی پرابلمس ہیں 90% پرابلمس خود بخود سلو ہو جائے گی۔ یہ علم ایک ایسی طاقت ہے دوستوں۔ تو لیکن پھر بھی کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سر سید پہ کچھ الزام لگائے جاتے ہیں۔ دوستوں، اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں، سر سید کسی قوم کے لیے نہیں تھے، کسی خاص سماج کے طبقے کے لیے نہیں تھے۔ میرا جب انٹرویو ہو رہا تھا تو پوچھا تھا کہ بھائی ایسا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کہ صرف مسلم لڑکے کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، آپ کی واقفیت کم ہے۔ انٹرویو بورڈ کے جو لوگ تھے، ہم نے کہا کہ آپ کو شاید نہیں معلوم ہے کہ ایشوری پرساد دی فرسٹ گریجویٹ آف یونیورسٹی واز اے ہندو، ہی واز ناٹ اے مسلم۔ تو یہ کہنا کہ علی گڑھ تحریک صرف مسلمانوں کے لیے تھا، کسی خاص طبقے کے لیے تھا، نہیں دوستوں۔ علی گڑھ تحریک جو علم کا تحریک تھا وہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے تھا، irrespective آف کاسٹ، ریلیجن، اینڈ ہم نے کہا نا کہ صرف ہندوستان کی سرزمین، بین الاقوامی سطح پر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک بار پھر میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور نیک دعائیں میری ہے کہ سر سید کے حوالے سے علم کی روشنی پوری دنیا میں ہم سب مل کے جہاں تک ہماری صلاحیت ہے ہمارا ایفرٹ کر سکتے ہیں، ہم علم کے فروغ و ارتقاء کے لیے کام کریں۔ اور سید آج چند لوگ ہیں، اس سے آپ گھبرائیں نہیں، اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو وہی حشر ہوگا جو سر سید نے ایک بنیاد رکھی تھی، آج جا کے دیکھیے پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ تو آپ ان چند لوگوں سے گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ دیکھیں گے کہ سر سید کے نام پہ کس طرح کی تحریک چھپرا میں چلتی ہے۔ انہیں تمام چیزوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا، اور ایک بار پھر میں استقبال کرتا ہوں۔